سورۃ البقرہ آیت نمبر 98 رکو نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا، الیکا آیا آپ کی طرف، آیات بینات واضح روشن نشانیوں کو، وما یکفر بہا نہیں انکار کرتا ان نشانیوں کا، الا الفاسقون مگر فاسق کافر لوگ۔ اوکلما عاہدوا عہدا کیا جب کبھی وہ وعدہ کرتے ہیں وعدہ کرنا، نبذہ فریق منہم توڑ دیتا ہے اس وعدے کو ایک فریق ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ اکثر ان میں سے ایمان ہی نہیں لاتے۔ ولما جاءہم اور جب کبھی لاتے ہیں ان کے پاس رسول، من عند اللہ اللہ کی جانب سے، مصدق لما معہم اس چیز کو جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین تو بھی توڑ دیتے ہیں پھینک دیتا ہے ایک فریق ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں، کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا گزشتہ درس کے اندر اللہ رب العزت نے یہود کا جو کینہ تھا، حسد تھا، ہٹ دھرمی تھی، بغض تھا، اس کو ذکر کیا تھا کہ آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی کوئی ظاہری وجہ ان کے پاس نہیں تھی، آپ علیہ السلام کی تکذیب کرنے کی کوئی واضح دلیل ان کے پاس نہیں تھی، صرف اور صرف ضد تھی، ہٹ دھرمی تھی، بغض تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن بتایا، حالانکہ جبریل اللہ کے حکم کا پابند ہے، اپنی مرضی سے وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پاک پیغمبر پر ان کی پیغمبری کو، رسالت کو، نبوت کو واضح کرنے کے لیے، تائید کے لیے بے شمار نشانیاں دی۔ آپ علیہ السلام کی نشانیوں میں چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا ہے۔ آپ علیہ السلام کی مضبوط نشانی تو یہ قرآن پاک ہے۔ اللہ نے قرآن پاک ایک ایسا زندہ معجزہ قیامت کی صبح تک دیا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل ہو نہیں سکتا، اور بے شمار جگہ پر قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے نا تو ایک چھوٹا سی صورت، ایک چھوٹی سی آیت اس کے مقابلے میں بنا کے دکھا دو۔ عرب لوگ عرب کے اندر عربی زبان میں ماہر ہونے کے باوجود قرآن جیسی قرآن نہیں بنا سکے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کتاب اللہ کی قرآن ہے۔ اب واضح نشانیاں آئی، واضح نشانیوں کا انکار، جس کا من سچا تھا نا وہ تو کر نہیں سکا، وہ تو ایمان لے آئے۔ جیسے یہود کے اندر سے علماء میں سے بھی 10 عالم تھے بڑے آپ علیہ السلام کے زمانے میں، اور آپ علیہ السلام کی کوشش تھی اگر یہ 10 کے 10 ایمان لے آتے ہیں نا تو ساری قوم یہود ایمان لے آئے گی، کیونکہ عموماً عوام جو ہوتی ہے وہ اپنے علماء کے پیچھے ہی ہوتی ہے۔ تو 10 کے اوپر کوشش کی لیکن صرف ایک عالم ایمان لے کے آئے جن کا نام عبداللہ بن سلام ہے، اس کے علاوہ کوئی یہودی عالم ایمان نہیں مانتا تھا کہ آپ سچے ہیں، سمجھتا تھا، اقرار بھی کرتا تھا لیکن ایمان نہیں لے کر آتا تھا۔ اس کی وجہ ہمارے نذرانے رک جائیں گے، ہمیں لوگ بڑا ماننا چھوڑ دیں گے،
ہماری عقیدت لوگوں میں ختم ہو جائے گی، بس یہ اپنے ذاتی مفاد۔ ما یکفر بہا الا الفاسقون، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر فاسق۔ فسق میں اور کفر میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ کفر کہا جاتا ہے اس کو کہ جو واضح نشانیوں کا انکار کرے، اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، ایمان ہی نہیں لایا، رسول اللہ کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، ایسا بندہ کافر ہے۔ فاسق ہوتا ہے جو ان بنیادی چیزوں کو مانتا ہے لیکن عمل میں کوتاہی کر دیتا ہے، عمل میں کوتاہی کرتا ہے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ اللہ کی ذات کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، قربانی نہیں کرتا، ایسا بندہ فاسق کہلائے گا، یہ فاسق ہے۔ اور کافر وہ ہے جو ان بنیادی چیزوں کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ لیکن قرآن پاک کے اندر عموماً جہاں کہیں فسق کا لفظ آیا نا، اس سے مراد یہ لغوی فسق نہیں ہے، اس سے مراد کفری ہے۔ اس لیے اللہ نے واضح بتایا ما یکفر بہا، نہیں انکار کرتا نشانیوں کا، کفر نہیں کرتا ان کا نشانیوں کا مگر فاسق لوگ۔ مگر فاسق تو پہلے سے ہی ہے، عمل تو وہ پہلے سے ہی نہیں کرتے، ساتھ ساتھ کفر بھی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اہل یہود میں پھر دو گروہ ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی ان کے سامنے تبلیغ کرتے تو وہ وعدہ کرتے تھے جناب اب بات ہمارے سامنے واضح ہوتی جا رہی ہے، ہم یقیناً آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ وعدہ کرنے کے بعد جب وہ وعدہ کرنے والے اپنے جیسوں کے سامنے جاتے تو ان کے ساتھ پھر دوبارہ بات چیت ہوتی، ٹیبل ٹاک ہوتی، ان کو سمجھاتے کیا کر رہے ہو، وہ تو بنی اسماعیل میں سے ہے، تم اس کی بات مان لو گے تو سرداری تم سے چلی جائے گی۔ جیسے ہی وہ ان کی بات چیت ہوتی، نبذہ فریق منہم، ایک فریق بالکل وعدہ کیا ہوا توڑ دیتا۔ عہد شکنی کرنا، وعدے کو توڑ دینا، یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے۔ ایمان والوں کو تو واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والوں جب وعدہ کرو تو پورا کرو، یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے وعدہ پورا کرنا۔ وعدے کو توڑ دینا یہ یہود کی علامتوں میں سے ہے۔ پھر صرف وعدے ہی نہیں توڑتے، بل اکثرهم لا یؤمنون، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان نہیں لاتے۔ لما جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل یہود پر بھی ایک کتاب تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی میرے اللہ نے ایک کتاب دی، کتاب کے مقابلے میں کتاب آئی، لیکن ہماری یہ کتاب اور ہمارے پیغمبر کی یہ شریعت پہلی شریعتوں اور کتابوں کے مخالف نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو دعوت دیتے تو دعوت دینے کے اندر بتاتے مصدق لما معہم، دیکھو مجھے رب نے جو کتاب عطا کی ہے نا، میری کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، میری رسالت، میری پیغمبری یہ آپ کی باتوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ جب ہم میں اور تم میں میری کتاب آپ کی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، مخالف ہے ہی نہیں، تو تم اپنی کو مانتے ہو، اس کو بھی مان لو، جس طرح ہم اپنی کو مانتے ہیں ساتھ ساتھ تمہاری کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ اب ان کے ذہن کے اندر بات تو بنتی کہ بات تو ٹھیک ہے، اگر یہ ہمارا مخالف ہوتا تو الگ بات ہوتی، الگ احکام ہوتے، لیکن یہ تو ملتی جلتی باتیں ہیں تو مان لینا چاہیے۔ پھر وہی بات ذی دھرمی آتی اور ضد آتی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ایک فریق پھر درمیان میں آتا، ان کو ورغلاتا، اور ورغلانے کے بعد ان کو دور لے جاتا، کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون، جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود وہ اللہ کی کتاب کو، قرآن کو پس پشت ڈال دیتے، پیچھے پھینک دیتے، اور ایسے ہو جاتے کورے گویا کہ وہ قرآن کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ساری آیتوں کا خلاصہ آپ دیکھیں گے تو نظر یہی آئے گا کہ ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے روکنے والی کوئی مضبوط چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ ایمان جو وہ نہیں لاتے تھے، نہ صرف اور صرف ذاتی دل کا بغض تھا، حسد تھا، اس حسد اور بغض کی وجہ سے وہ ایمان سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔